پھر بھی بآواز بلند امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہدیہ صلوات۔ آئیے ابتدائی مجلس میں جمیع شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس قصبے میں رہنے والے شیعان حیدر کرار جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس مقدس بارگاہ کو بنوانے والے موالیان حیدر کرار جو آج اس دنیا میں موجود نہیں، اور منتظمین صف ازا کے مرحومین کے واسطے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا یا الہ العالمین بحق امیر المومنین و جمیع المعصومین۔ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم جب اس مقدس بزم میں آئے تو مجھے نہیں معلوم کون دنیا کے کون سے دکھ بھلا کے آیا ہے۔ پردے دار مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، بار الہ نہیں معلوم کون کس الجھن میں مبتلا ہے۔ بار الہ یہ اپنے غم بھلا کے اجڑی ہوئی زہرا کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ جب اس بزم سے لوٹیں تو میرے اللہ ان کے دکھ دور فرما دینا، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں، بالخصوص تصور حسین صاحب، اور اس کے علاوہ بھی جن مومنین و مومنات کا کہا گیا برادران کی جانب سے، میرے اللہ انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ ظہیر صاحب کے متعلق کہا گیا بار الہ انہیں شفاء کلی نصیب فرما۔ بار الہ ہر مومن عزادار کو مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دکھا جہاں 70 قدم پہ کھڑی بہن بھائی کو شہید ہوتا دیکھتی رہی۔ جو ہاتھ تائید فضائل عباس، تائید فضائل آل محمد میں اٹھتے ہیں، یہ ہاتھ باب الحوائج عباس کی زری سے مسحوں۔ جو آنکھیں غم اہل بیت میں روتی ہیں، یہ آنکھیں محشر کے دن نہ روئیں۔ جن منتظمین کی جانب سے کریا کریا شہر شہر جہاں بھی عزاداری سید الشہداء کا صف ازا بچھایا جاتا ہے، بار الہ زہرا کو ان پہ راضی فرما۔ پڑھنے والے ہر صاحب ممبر کے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ ہر ایک کو وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جو پڑھ کے وقت کے امام کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ سہارا درود کر لیجیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الہاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ثم صلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ وسقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الساکب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب
وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصري فضائلهم ومناكبهم وولايتهم واختياراتهم من يومين عقد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علمك. عصمت الزہرا سلام اللہ علیہ کے شایان شان، آر نہیں وقار سمجھتے ہوئے، عادت نہیں عبادت سمجھتے ہوئے، خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر لہلہاتی ہوئی فاطمی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، عاشقان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہیں. جو سفر ہمارا تھا وہ 4.5 سے 5 گھنٹے میں عام طور پر طے ہو پاتا ہے، لیکن دھند کی وجہ سے، موٹر وے کے بند ہونے کے باعث، شدید حالات کی وجہ سے تقریباً 7 سے 7.5 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے سامنے یہ طفل مکتب حاضر خدمت ہے. اور چونکہ وعدہ وفا ہو گیا، پروردگار عالم کا شکر، ہماری تو کوشش ہوتی ہے جہاں بھی کمٹمنٹ ہو وہ پوری ہو جائے. آپ بھی صبح سے مجلس اعزاز سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار عبادت میں شمار فرمائے گا، ثواب دارین عطا فرمائے. آپ بھی یقیناً تھک گئے ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہ تھکاوٹ میرے کلام سے چھلکے، نہ تھکاوٹ آپ کے لہجوں سے عیاں ہو. تو جو وقت ہے ہمارے پاس، شام بھی قریب ہے، مختصر سے وقت میں جامع الشرائط مطالب آپ تلک پہنچا کے آپ کی سماعتوں کو سلام کر جائیں گے. لیکن ایک ہی چیز مجھے آپ سے چاہیے، آپ کی مینٹل سپورٹ چاہیے، آپ کا ذہن حاضر رہے گا تو رہتے سال تک، اگلی ملاقات تک بستر پہ بھی حسنین عباس کو دعائیں دیتے رہیں گے. خوش نصیب ہے، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ ان ایام میں، جو ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہیں، جو ایام بی بی سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں، منزل فضائل کی زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے لگے ہیں، پھر منزل مصائب کی بطول سلام اللہ علیہا آئیں گی. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دور سے یا نزدیک سے ان سیدہ کے ایام میں بی بی کی مجلس میں چل کے آ گیا. اپنے مقدر پہ وہ بندہ ناز کیا کرے جسے اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ وہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس عزا میں چل کے آ گیا. یہ جو بی بی کے نام کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، یہ جو بی بی کے نام کی مجلسوں میں ہم جا کے پڑھتے ہیں، پڑھنے والے ذاکرین پڑھتے ہیں، آپ سننے والے سامعین پڑھتے ہیں، خدا نہ خواستہ کیا بے فائدہ ہے؟ بتاؤں اجر کیا ملتا ہے ان کا؟ جب آپ گھر سے، دور سے یا نزدیک سے چل کے مجلس سیدہ میں آتے ہیں، سیدہ کا ذکر سنتے ہیں، پڑھنے والا وکالت سیدہ کرتا ہے، آپ کی زبان حمایت سیدہ سلام اللہ علیہا میں بولتی ہیں. مجمع حسنین عباس ہزاروں کے آئے دن دیکھتا رہتا ہے، لیکن چند دین بھی ہو تو میں بخل نہیں کرنا چاہتا. جتنے بیٹھے ہو 1.25 لاکھ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو. یہ جو آپ سیدہ کی مجلسوں میں چل کے آتے ہیں، آپ کے اور ہمارے اس بی بی کی مجلس میں آنے کے نتیجے میں کرامن کاتبین ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس بات کا اندراج فرما دیتے ہیں کہ ان کا بطول کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا سیدہ کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، نہ ہم کل ان کے ساتھ تھے، نہ ہم آج ان کے ساتھ ہیں، نہ ہم محشر میں ان کے ساتھ رہیں گے. یہ ایام فاطمیہ اتنی فضیلت کے حامل ہیں. کائنات کے اندر ذات حسین ابن علی، میں بتانے لگوں فاطمی کسے کہا جاتا ہے، معیار فاطمی کیا ہے. سیدہ کو ماننے والے سلام اللہ علیہا کو، سیدہ سلام اللہ علیہا کو ماننے والے کا معیار کیا ہے؟ کائنات کے اندر بڑے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، آپ کی سراؤنڈنگز میں بھی ایسے ہوں گے، پنجاب کا قصبہ قصبہ، شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک، سوشل میڈیا سے لے کر اجتماعات پنجاب کے یہ جانتے ہیں کہ یہ طفل مکتب اتحاد بین المسلمین کا دائی ہے. میں پھر قواریت کو ہوا نہیں دیتا، مجھ سے بڑا اتحاد کا دائی کوئی نہیں. سر اٹھائیے گا اتحاد بین المسلمین کے تحت. ہم نے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو قبلہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم حسین کو مانتے ہیں.
چلو ٹھیک ہے، ان کا ولایت کا اقرار نہ کرنا حق بجانب ہے یا حق بجانب نہیں ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بغیر اقرار ولایت کے حسین کو ماننا حق بجانب ہے یا نہیں ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن بڑے ایسے دیکھے جو مسلکی اعتبار سے 14 کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، 14 کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم حسین کو مانتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مانتے ہو تو مانتے رہو، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کم از کم حسین کے مخالف تو نہیں آ رہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھتے اور حسین سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت پر دلیل یہ ہے کہ حسین کے قاتل پہ بے شمار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ایسے ہیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں اور قاتل حسین پہ بے شمار کرتے ہیں۔ بڑے ایسے ہیں جو علوی نہیں ہیں، علوی جانتے ہیں نا، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ماننے والے، ہم سب علوی ہیں، آپ بھی علوی ہیں، جو مولا کی ولایت کا دم بھرتا ہے۔ بڑے ایسے ہیں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی علی سے محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ علی کے قاتل سے برات کا اظہار کرتے ہیں، علی کے دشمن سے اعلان جنگ کرتے ہیں، علی علیہ السلام کو شہید کرنے والے پہ بے شمار کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر حسین کو ماننے کے لیے ولایت شرط نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے ولایت شرط نہیں ہے، لیکن ایک بی بی ہے جو پہنچ رہے ہیں، میں ممبر سے آپ کو داد دیتا ہوا چلتا ہوں اس جملے سے، ایک بی بی ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 14 کو اس طرح نہیں مانتا جیسے ماننا چاہیے، علی ولی اللہ نہیں پڑھتا لیکن حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین کے قاتلوں پہ بے شمار کرتا ہوں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا لیکن علی مولا سے محبت کرتا ہوں اور علی کے قاتل پہ بے شمار کرتا ہوں، لیکن واحد ذات ہے حضرت زہرا کی ذات۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بی بی کو مانتا ہوں اور علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی کے قاتلوں پہ بے شمار کرتا ہوں، بلکہ واحد ذات ہے، ذات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جن کو ماننے کے لیے علی ولی اللہ شرط قرار دی گئی ہے۔ پہلے علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا، پھر بطول کے قاتل پہ بے شمار کرنا پڑے گا۔ جی آپ جی کیوں؟ بی بی مدافع ولایت ہیں، ہاں بی بی کا ایک لقب ہے ولایت کا دفاع کرنے والی، وہ ولایت جو غدیر میں نبی نے پہنچائی تھی اسی ولایت کو سیدہ نے بچایا تھا۔ تو آج یہ جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی حمایت میں مجالس عزا ہوتی ہیں، میں میر تکلم بھائی کے 4 مصروں کا سہارا لوں اور بات کو آسان کر دوں کیونکہ وقت بھی مضیق ہے نا، خدا سلامت رکھے، میر نے قلم اٹھائے اور جو بات ہم 1 گھنٹے میں کرنا چاہتے تھے انہوں نے 4 مصروں میں کر دی۔ ہم اچھے شعراء کا کلام ان کا نام لے کر پڑھا کرتے ہیں تاکہ بخل نہ ہو جائے، کہیں خیانت نہ ہو جائے، اور جو بات بعض اوقات ہم 1 گھنٹے میں کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ شعراء 4 مصروں میں کر دیتے ہیں۔ یہ جو مجالس عزا ہوتی ہیں، میر کا خدا کرے زور قلم اور زیادہ، اس نے قلم اٹھایا اور اس نے کہا ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرہ باطل نہ چھپ سکے۔ بھائی باطل آ کے ہی حق کے پردے میں چھپتا ہے، اور یہی تو قرآن کا دستور ہے نا قبلہ کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرنا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا، حق کو جدا کر دینا، باطل کو جدا کر دینا۔ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرہ باطل نہ چھپ سکے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلس سے کہیں قاتل نہ چھپ سکے۔ یہ مجالس عزا قاتلین سیدہ کے چہروں سے نقابیں کھینچتی ہیں۔ یہ مجالس عزا بتاتی ہیں کہ جس نے سیدہ کے در کا احترام نہیں کیا اس کی حیثیت کیا تھی، وہ در کے جس کی فضیلت کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، بی بی سے بات شروع ہوئی ہے، در سے بات شروع ہو کے در تک ہی جائے گی، لیکن پہلے منزل فضیلت کا در تو سنیے۔ قرآن پکارا، سورہ نور کی آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فی بیوت،
ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں. جب آپ کسی احاطے کے اندر ہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟ میں اس جگہ رہتا ہوں، میں اس جگہ. مثلاً کوئی بندہ اپنی دکان میں ہو تو کیا کہا جائے گا؟ میں دکان آباد رہے 100/100 جو بولے، جو نہیں بول سکے ان کے بھی 100/100. میں دکان میں ہوں. ابھی آپ بارگاہ میں ہیں، عبادت میں شمار ہو رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ میں بارگاہ میں ہوں. گھر میں ہوں تو کہا جائے گا میں گھر میں ہوں. بازار میں ہوں تو کہا جائے گا میں بازار میں ہوں. یہ جو اردو والا میں ہے نا، میں روزمرہ کی پریکٹیکل مثالوں سے باتیں سمجھانے کا عادی ہوں. یہ جو اردو والا میں ہے نا، اسے عربی میں فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے عربی میں کہا جاتا ہے فی. اب بات آہستہ آہستہ کھلے گی. مثلا مسجد، عربی میں بھی مسجد ہے. چکر شکر لگتا رہتا ہے نا مسجد میں، چکر شکر لگتا رہتا ہے نا. گھبرائے تو نہیں ہے. صلوات پڑھے باز بلند محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد. ہاں، علی والے کو جچتا ہے نا جب ولایت کی اذان گونجتی ہے، حی علی خیر العمل، تو خیر عمل کون ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. کوئی جائے یا نہ جائے، ولایت والا ضرور جائے. تو اب آپ مسجد میں ہوں تو مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد ہی. آپ کہیں گے عربی میں فی المسجد، میں مسجد میں ہوں. گھر کو بیت کہا جاتا ہے یا دار کہا جاتا ہے. گھر میں ہوں تو عربی میں کہیں گے فی البیت. اگر امام بارگاہ میں ہوں تو امام بارگاہ کو عربی میں حسینیہ کہتے ہیں. آپ کہیں گے فی الحسینیہ، حسینیہ میں. بازار کو عربی میں سوق کہتے ہیں. آپ کہیں گے فی السوق، میں بازار میں. ٹھیک ہو گئی بات؟ گھر میں ہوں تو میں گھر میں. اللہ نے کہا فی بیوتن، ہدایت پانے والے گھروں میں ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہدایت پانے والے گھروں میں ہیں. جملہ روک کے کہہ دوں آہستگی کے ساتھ، پتہ نہیں آپ کس معیار پہ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، لیکن مولانا سے میں نے داد سمیٹ لینی ہے. آپ کو جب سمجھ میں آئے تب بول دیجئے گا، لیکن بولیں گے میرے ساتھ. ہدایت پانے والے گھروں میں ہیں. اگر گھر سے نکلیں بھی تو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلتے کسی بھی صورت میں. ہاں، ہدایت والوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلتے. کہا ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں. میرے اللہ کیسے گھروں میں ہیں؟ 82 JB کے ان مومنین کو بتانا چاہتا ہوں. آیت آگے بڑھی، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن گھروں کی اللہ تعظیم کا حکم دے رہا ہے. گھروں کی تعظیم کا حکم اللہ دے رہا ہے. کس لیے دے رہا ہے؟ کہ ہدایت پانے والے ان گھروں میں ہیں. اب آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ، بولیں گے تو بھی پاس، نہیں بولیں گے تو بھی پاس. اتنی بات طے ہوگی، ہدایت پانے والے ان گھروں میں ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھر والے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں بیت اور صاحب بیت. آیا گھر کی وجہ سے گھر والوں کی عزت ہوتی ہے یا گھر والوں کی وجہ سے؟ زندہ باد بھائی جوان. جو دوسرا جملہ ہے بالکل درست ہے کہ گھر والوں کی وجہ سے آپ سلامت رہیں. گھر کی عزت ہوتی ہے. اگر گھر کی وجہ سے گھر والوں کی عزت ہوتی تو ہر کوٹھی سے نکلنے والا قابل احترام ہو جاتا. ٹھیک ہے بھائی، سفر آپ بھی کرتے رہتے ہیں، سفر ہم بھی کرتے رہتے ہیں. میں مثلا پینسرا سے 1 سال پہلے گزرا تھا، سال بعد گزرا کسی گلی سے، نیا بنگلہ بن گیا تھا. میں نے دیکھ کے ماشاءاللہ کہہ دیا، اس سے زیادہ نہیں. آپ اس علاقے کی کسی گلی میں 6 مہینے تک نہیں گئے تھے، 6 مہینے بعد کوئی عالی شان کوٹھی کھڑی ہوگی، دیکھ کے سبحان اللہ کہیں گے. سفر ہم بھی کرتے ہیں، سفر آپ بھی کرتے ہیں. آپ کی نسبت میں زیادہ سفر میں رہتا ہوں. اگر کسی نیشنل ہائی وے کو چھوڑ کے، اگر کسی موٹر وے کو چھوڑ کے، اگر کسی مرکزی شاہراہ کو چھوڑ کے دور ویرانے میں ہی کیوں نہ چلے جائیں، وہاں عالی شان بنگلہ نہ ہو، عالی شان کوٹھی نہ ہو، مٹی کی جھونپڑی ہو، اوپر عباس کا علم لگا ہو. جی ہے بھائی، مل کے سارے عبادت پہ شمار ہو جاؤ. حیدری تو وہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ جی، سر جھکا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس علمدار، مولا ہمارا سلام ہو. جو ادھر سے نکلا وہ بھی اچھا لگا. کیوں اچھا لگا؟ نام نہیں پتا، اس کا عقیدہ نہیں پتا، اس کا نسب نہیں پتا، لیکن پتا چل رہا ہے کہ علی والا ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا لگا.
کوٹھی دیکھ کے بس ٹھیک ہے اللہ نصیب کرے جس کی ہے، اور دیکھو جب کسی کی اچھی چیز دیکھو تو بس کہہ دیا کرو اللہ نصیب کرے، جب تم یہ کہو گے اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا گھر والوں کی وجہ سے گھر کی عزت ہوتی ہے۔ یہ جن گھروں میں ہیں ہدایت پانے والے، گھر والے اس قابل تھے کہ اللہ نے کہا اس گھر کی عزت کرو۔ اب یہ گھر کون سے ہیں؟ اگر اپنی کتابوں سے دکھاؤں تو 12-14 سال تحصیل علم کر کے کیا کمال کر لیا، لیکن کمال تو یہ ہے کتابیں برادران کی ہوں، حق ہمارا ہو۔ آؤ میں برادران کی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں یہ گھر کون سے ہیں۔ تفسیر در منصور ملا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آن دا ریکارڈ، کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لے۔ تفسیر در منصور ملا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ سے معتبر اور اتھینٹک نام کوئی نہیں، وہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیہ مجیدہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال نازل ہوئی تو مجمع سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء۔ اگر بات یہیں پہ رک جاتی تو 82 JB والوں ہمیں اور آپ کو لطف کیا آتا، لیکن بات آگے بڑھی اور مجمع سے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور شیعوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کے علی و زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا رسول اللہ کیا علی و زہرا کا گھر ان گھروں میں داخل ہے؟ نبی نے فرمایا نعم من افاضلہا۔ ابو بکر یاد رکھ صرف داخل نہیں بلکہ نبیوں کے گھروں سے جو گھر افضل ہے یا بطول کا گھر ہے یا علی کا گھر۔ جو گھر افضل ہے من افاضلہا، روایت کے الفاظ ہیں، وہ حضرت زہرا کا گھر ہے یا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ کیوں صاحب منزلت قرار پایا؟ اس لیے کہ اس گھر میں زہرا رہتی ہیں، اور صرف زہرا نہیں علی رہتے ہیں، دونوں کی وجہ سے صاحب منزلت قرار پایا۔ اتنا صاحب منزلت کہ اللہ کہہ رہا ہے اس گھر کی تعظیم کرو۔ بڑی تیزی کے ساتھ سمرائز کروں گا، آیت سے آیت ملائیے گا، روایت سے روایت ملائیے گا۔ اس گھر کی تعظیم اس لیے کرنی ہے کہ اللہ نے کہا ہے۔ دوسرا تعظیم کا پہلو کہ رسول دروازے پہ خود چل کے جاتے تھے اور آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ 6 ماہ تک یا 9 ماہ تک با اختلاف روایات رسول آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے رہے، اس در پہ چل چل کے جاتے تھے۔ تیسری چیز کہ در کیوں صاحب منزلت بنا؟ اس لیے کہ اس در میں علی رہتے ہیں اور اس در میں زہرا رہتی ہیں۔ اسی لیے تو روایت نے کہا لولا علی لما کان لفاطمہ کف من آدم الی یوم القیامہ، کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا آدم سے لے کر قیامت تک۔ بات سن رکھی ہے آپ نے؟ میں بھی یہی کروں تو آپ کا وقت ضائع کروں گا، ایک نئی جہت پیش کروں۔ اس کف سے مراد کیا ہے؟ رک کے ایک لحظے کے لیے، ایک شخص ہے مربوں کا مالک تھا، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں تھی، گاڑیاں تھی، اللہ نصیب کرے۔ اس نے اپنے گھر سے کسی کا رشتہ کرنا تھا، وہ اپنے سٹیٹس کا بندہ دیکھے گا، یہ ظاہری سٹیٹس جو ہے وہ کہے گا میں نے اسی سے رشتہ کرنا ہے جس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہو یا اس معیار پہ آئے، جبکہ شریعت اس کے برخلاف ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر تم فقیر بھی ہو عقد کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو یہ مادی کفر دیکھا گیا۔ مانوی کفر کیا ہوتا ہے؟ مانوی کفر یہ ہوتا ہے جتنا رتبہ مرد کا اتنا رتبہ عورت کا۔ یہ جو کہا اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کفر نہ ہوتا، یہ مادی کفر کی بات نہیں ہے، یہ کفر مانوی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جتنا علم علی کا ہے اتنا علم بطول کا ہے، جتنا تقوی علی کا ہے اتنا تقوی زہرا کا ہے، جتنی شجاعت علی کی ہے اتنی شجاعت زہرا کی ہے، جتنا بڑا عالم علی ہے اتنی بڑی عالمہ زہرا ہے۔ اور اسی لیے تو کسی چھوٹے موٹے انسان کے سامنے اگر کوئی دعویٰ کر دے تو وہ دعویٰ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن اگر سلونی کی شخصیت علی ابن ابی طالب سامنے ہو کہ جو سلونی کا دعوے دار ہو، جو یہ ممبر سے کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر مجھ سے توریت والا پوچھے میں توریت سے مسئلے بتاؤں
بتاؤں گا، اگر زبور والا پوچھے میں زبور سے مسئلے بتاؤں گا، اگر انجیل والا پوچھے تو میں انجیل سے مسئلے بتاؤں گا، اگر قرآن والا پوچھے تو میں قرآن سے مسئلے بتاؤں گا۔ اگر کوئی اس کے سامنے علمیت کا دعویٰ کرے تو اس کے علم کو داد دینی پڑے گی۔ علی گھر میں آتے تھے، بی بی مسجد میں نہیں گئی ہوتی تھی، لیکن علی بادشاہ سے فرماتی تھی یا علی آج میرے بابا نے یہ روایت بیان کی ہے، یا علی آج میرے بابا نے یہ حدیث بیان کی ہے، اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے۔ مولا جانتے تو تھے لیکن ہمارے اور آپ کے لیے پوچھا، فرمایا زہرا آپ تو مسجد میں نہیں تھی، پھر کیسے بتا رہی ہے آپ کے بابا نے یہ بتایا ہے؟ کہا یا علی یہ تو مسجد کی بات ہے، قیامت تک جو ہو سکتا ہے میں بطول بتا سکتی ہوں۔ قیامت تک جو ہو سکتا ہے میں زہرا بتا سکتی ہوں۔ میرے پاس ما کان کا علم بھی ہے، میرے پاس ما یقون کا علم بھی ہے۔ تجھے ابھی تک علی کے اختیارات سمجھ نہیں آ رہے۔ زہرا کے اختیارات دیکھ۔ معصوم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو ما کان اور ما یقون کا عالم ہو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو اب اسی لیے کہا کہ شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ۔ لولا علی لما کان لفاطمہ قف من آدم الی یوم القیامہ، امیر انیس نے کہا کہ شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہے یہ۔ وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ۔ بحر سخا علی ہے، گوہر بے بہا ہے یہ۔ رتبہ کیا ہے حضرت علی کا اور حضرت زہرا کا؟ بحر سخا علی ہے، گوہر بے بہا ہے یہ۔ عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوشخو ہیں، نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ دونوں کا رتبہ ایک ہے۔ ہاں، جتنی شجاعت مولا امیر کی ہے اتنی شجاعت حضرت زہرا کی ہے، جتنا تقوی مولا امیر کا ہے اتنا تقوی حضرت زہرا کا ہے، جتنا بڑا عالم مولا امیر ہے اتنی بڑی عالمہ حضرت زہرا ہیں، جتنی طہارت علی کی ہے اتنی طہارت حضرت زہرا کی ہے۔ جو انجام منکر علی کا ہے وہی انجام منکر حضرت زہرا کا ہے۔ جو حیثیت خدا کے نزدیک علی کی ہے وہی حیثیت حضرت زہرا کی ہے۔ جملہ پہلا ذہن میں ہے نا کہ چھوٹے موٹے بندے کے سامنے کوئی دعویٰ کیا جائے تو وہ تو بات چل جاتی ہے، کسی ماہر کے سامنے دعویٰ کیا جائے پتہ چلتا ہے دعویٰ کتنا باکمال ہے۔ میں توہین نہیں کرنا چاہتا، چلیں مثال اس کے برعکس دے دیتا ہوں، بچوں کے ذہن میں بھی بات تاکہ نقش ہو جائے۔ آپ کے علاقے میں نیٹو لینگویج پنجابی بولی جاتی ہے، میں یہ دعویٰ یہاں بیٹھ کے کروں میری پنجابی آپ سے اچھی ہے تو سارا مجمع ہنس پڑے گا، کوئی چادر میں منہ دے کے ہنسے گا، کوئی منہ پھیر کے ہنسے گا۔ کیوں؟ ہمارے سامنے یہ دعویٰ کیا۔ اگر یہ کہوں کہ مجھے پنجابی آتی ہے بات چل جائے گی، لیکن اگر کہوں کہ میری پنجابی بہت اچھی ہے تو بات مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر فار ایگزامپل کوئی اہل زبان بیٹھا ہو، آپ میں بھی کوئی بیٹھا ہو، اردو دان بیٹھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے سامنے کہیں کہ ہماری اردو بڑی اچھی ہے تو دعویٰ کچھ جچے گا بھی۔ قبلہ کے سامنے کہوں میری عربی بڑی اچھی ہے تو بات کچھ جچے گی بھی، لیکن پنجابی کا کہا تو بات جچے گی نہیں۔ یا میں کہوں کہ میں کھیتی باڑی بڑی بہترین جانتا ہوں تو آپ کہیں گے مولانا جو آپ کا کام ہے وہی کریے اور چلتے بنیے، آپ ہم سے بہتر نہیں جان سکتے۔ پتہ چلا آپ اپنے فن کے ماہر، میں اپنے فن کا ماہر، لیکن اگر دونوں صاحب فن ہوں تو پتہ چلتا ہے جوڑ کتنا مناسب ہے۔ سامنے علی ابن ابی طالب تھا کہ جس علی کے فضائل آپ نے سن رکھے ہیں، میں ایک جملہ کہوں، وہ علی جو بولتا قرآن ہے،
وہ علی جو ناطق قرآن ہے، وہ علی جو مجسم قرآن ہے، کتنی فضیلتوں کا حامل ہوگا۔ میں نے تقریباً 30 منٹ سے زیادہ پڑھ لیا، اب تک میں نے نہیں کہا چادر والے چادروں سے ہاتھ باہر نکالنا، جن کے نیچے ہیں وہ ہاتھ بلند کر لینا۔ لیکن لو جگت پورے والوں، آخری جملہ منزل فضائل کا دینے جا رہا ہوں، پھر منزل مصیبت کی جانب بڑھ جاؤں گا، اور اس جملے پہ کہہ رہا ہوں اگر چپ رہے تو آپ کی منزل برسی، لیکن میدان اعتدال پہ جملے کو تول لیجئے گا۔ سامنے علی ابن ابی طالب تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف علی ناطق قرآن ہے؟ نہیں، 14 کے 14 بولتے قرآن ہے۔ اگر کریم آل محمد کہا جاتا ہے تو نام حسن کا ذہن میں آتا ہے، لیکن 14 کے 14 کریم ہے۔ اگر شہید کہا جاتا ہے تو 13 کی 13 ہستیاں امام زمان کو چھوڑ کے شہید ہیں، لیکن ذہن تبادر امام حسین کی طرف کرتا ہے۔ اگر شجاع کہا جاتا ہے تو سارے کے سارے شجاع ہیں، لیکن ذہن مولا علی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صرف علی ناطق قرآن نہیں، اور برادران میں سے جو سن رہا ہو صاحب ینابی المودہ کا حوالہ لے لیجئے۔ صفین کے مقام پر جب قرآن نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا تو علی نے فرمایا تھا آن القرآن الناطق، ارے آگے بڑھو، وہ تو خاموش کتاب ہے، میں علی بولتا قرآن ہوں۔ مقام مفاخرہ کا جملہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایک دن حضرت زہرا اور حضرت علی نے اپنے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ بی بی اپنے فضائل پڑھتی جاتی تھی، مولا امیر اپنے فضائل پڑھتے جاتے تھے۔ موضوع کی مناسبت سے ایک جملہ علی نے آگے بڑھ کے کہا انا صحب، اے زہرا میں علی بولتا قرآن ہوں، میں علی بولتا قرآن ہوں۔ اب سامنے سے جواب بی بی نے دینا تھا نا۔ علی بادشاہ نے کہا انا صحب، اے زہرا میں بولتا قرآن ہوں۔ بی بی نے فرمایا انا شرف، اے علی اسی بولتے قرآن کے شرف کا نام بطول ہے۔ مل کے بولو علی حق، مل کے حیدری۔ اسی بولتے قرآن کے شرف کا نام بطول ہے۔ اگر میں لفظ بدل دیتا ہوں، اگر علی قرآن ناطق ہے نا تو اس قرآن ناطق کا غلاف بطول ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ قرآن عصمت ہے تو اس قرآن عصمت کی یاسین کا نام بطول ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ بی بی، جس کے در کا یہ احترام ہے کہ نبی جا جا کے آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے، امت اسی در پہ آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ علاقے کے غیرت مندوں، اللہ کسی غم میں نہ رولائے تمہیں۔ کسی شریف کا دروازہ ہو اور اللہ نہ کرے کوئی بدماش کمینہ آ کے اونچی آواز میں بولے، تیری ہائے بتا رہی ہے، محلے کے شرفاء اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حیا کر، یہ شریف کا دروازہ ہے، تو نے سنی رہنا ہے سنی رہ، شیعہ رہنا ہے شیعہ رہ۔ اتنا تو سوچ، زمانے کے شرفاء کی سرداری کا تاج محمد کے سر تھا، اور محمد کے دروازے پہ آ کے مدینے کے بدماش اونچی آواز میں، اجرکم اللہ، اللہ نوازوں پہ رحم کرے، مدینے کے بدماش آ کے اونچی آواز میں بولتے تھے۔ زہرا نے کہا ہمارا بابا مارا گیا، واپس جاؤ، اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، کہتے ہیں رہتے ہیں تو رہتے ہیں۔ مکمل شہادت نہیں، وقت نہیں ہے، بس چند جملے اور سنیے مصائب کے۔ عزادارو، وہ دروازہ جہاں رسول رک رک کے تطہیر والی آیت پڑھتے تھے، ان ظالموں نے، میں تو ادب کی منزل پہ یوں ہی کہتا ہوں، جو دروازہ آیت تطہیر سے روشن تھا، جہاں نور کی روشنی تھی، ظالموں نے اس دروازے کو آگ سے روشن کر دیا۔ اجرکم اللہ، کرتا تیاری تیری ہائے آمادہ ہے۔ شام کے اس وقت اللہ کسی غم میں نہ رلائے، ظالموں نے آگ سے روشن کیا جلتا ہوا دروازہ۔ ایک جملہ کہوں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ دروازہ جلانے آئے تھے؟
نہیں دروازہ جلانے نہیں آئے تھے۔ عین ممکن ہے کوئی کہے آقا جلایا تو دروازہ تھا، جلایا تو دروازہ تھا، لیکن دروازہ جلانا مقصد نہیں تھا، یہ دروازہ نہیں جلانا چاہتے تھے، یہ بطول کو جلانا۔ سادات بیٹھے ہو تو معاف کیجئے گا، یہ سادات کی جدہ کو جلانا چاہتے تھے۔ اتنے سخت مظالم ہیں عزادار و سیدہ کے۔ ایک مرتبہ دروازہ جل رہا ہے بلا تشبیہ، تیاری کرتے آئیے گا منزل کے قریب ہوں۔ بی بی نے بلا تشبیہ اپنا ہاتھ بڑھایا، ظالموں نے پہلا اجر رسالت دیا۔ کون سا اجر رسالت؟ ظالموں نے بطول کے ہاتھ پہ تازیانے۔ اجرکم علی الزہرا، بی بی پرسہ قبول کریں۔ عزادارو بی بی کے ہاتھ پہ تازیانے لگے۔ پھر سادات کے دل دکھانے کا سامان ہے۔ مومنین مجھے معاف کیجئے گا، روایت پھر سخت ہے۔ ظالموں نے ہاتھ سے دروازہ نہیں کھولا، اس لعین نے اپنی نجس ٹانگ دروازے کو ماری۔ جلتا ہوا دروازہ بطول پہ آیا بلا تشبیہ۔ عزادارو لوہے کی ایک میخ نے سورہ کوثر کو زخمی کیا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے۔ لوہے کی ایک میخ نے محسن چھین لیا۔ عزادارو ادھر دیوار تھی، ادھر جلتا دروازہ تھا، درمیان میں بطول تھی۔ دیکھیے گا میری طرف بلا تشبیہ۔ عزادارو جلتا دروازہ، ادھر دیوار، درمیان میں زہرا۔ جتنے ظالم گھر میں داخل ہوئے اپنے نجس قدم اس دروازے پہ مارتے تھے، اور جس دروازے کے نیچے بطول تھی۔ عزادارو جب یہ گھر میں داخل ہوئے، یہ کہتا ہے قریب تھا، میرا دل نرم ہو جاتا، میں واپس آ جاتا، لیکن جو علی نے بدر و احد میں مارے تھے مجھے وہ یاد آ گئے۔ علاقے کے غیرت مندو اتنا تو فیصلہ کرو، مردوں کے بدلے عورتوں سے کون لیتا ہے؟ او علی کے بدلے زہرا سے لیے، علی کے بدلے زینب و کلثوم سے لیے۔ بے غیرت کہتا ہے میں واپس آنے لگا، مجھے علی کے قتل یاد آئے، میں نے بطول کو اجر رسالت دیا۔ اجر رسالت کی تعبیر روایت کی نہیں ہے، روایت کے لفظ اور ہیں، میں اب کھولنے لگا ہوں اشارہ کر کے بلا تشبیہ۔ دل دکھے تو معاف کیجئے گا، بے غیرت نے سیدہ کو اجر رسالت دیا، اور محمد کی بیٹی کو تماچا مارا۔ ارے زمین پہ گری، میں کہوں گا بی بی ایک تماچا لگا اور قبر تک روتی گئی۔ اللہ جانے سکینہ کو کتنے تماچے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کتنے تماچے لگے۔ پس عزادارو آخری منزل اور فیصل آباد کے غیرت مندو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ تمہارا علاقہ ویرانے کا علاقہ، اللہ نہ کرے رات کے وقت کوئی پردیسی مسافر سفر کر رہا ہو، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہو، کسی کی زوجہ بھی اس کے ساتھ ہو، تجھے لوٹنے والے لوٹ لیں، اور اللہ نہ کرے کسی کے سامنے اس کی ماں کو تماچا مار دے، اور کسی کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچا مار دے۔ جب برادری والے آ کے افسوس کریں گے تو یہی کہے گا نا ماتمی عزادار، اور میرا مال چاہیے تھا لے لیتے، میرے سامنے میری ماں کو تماچا نہ مارتے۔ عزادارو حسن کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اسی لیے بھرے دربار میں حسن نے ایک ظالم سے کہا انت الذی ضربت فاطمہ بنت رسول اللہ، اور تو وہی ہے نا جس نے میرے سامنے محمد کی بیٹی کو تماچا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔